بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 159 to 164. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. پھر رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ نرم مزاج ہیں ان کے لیے، اور اگر آپ ہوتے سخت مزاج سخت دل تو ضرور وہ سب منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے. پھر معاف کریں انہیں اور مغفرت مانگیں ان کے لیے اور مشورہ کریں ان سے معاملات میں. پھر جب عزم کر لیں آپ تو توکل کیجیے اللہ پر، بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے اس پر توکل کرنے والوں کو. آیت نمبر 160. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر مدد کرے اللہ تمہاری تو نہیں کوئی غالب آ سکتا ہے تم پر، اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں تو بتاؤ کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اللہ کے علاوہ، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو. آیت نمبر 161. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور نہیں ہے شان کسی نبی کی کہ وہ خیانت کرے دعوت میں یا کسی چیز میں، اور جو خیانت کرے آنا ہوگا اسے لے کر جو خیانت کی ہوگی قیامت کے دن. پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس کی کمائی کا، اور ان کا کچھ بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 162. افمن
اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا پھر جو اتباع کرے اللہ کی رضا کی اس جیسا ہو سکتا ہے جو مستحق ہوا اللہ کی ناراضگی کا، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ آیت نمبر 163۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس اور اللہ دیکھ رہے ہیں کیسے وہ عمل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 164۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے، وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اللہ کی آیتیں اور وہ تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور وہ تعلیم دیتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت کی، اور اگرچہ تھے وہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں پر کہ جو ہے جنگ احد میں جیسے کہ تھوڑی بہت جو ہے غلطی، تھوڑی سی کوتاہی جو صحابہ سے ہو گئی، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ پچھلی آیتوں میں جیسے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم مر جاؤ، یعنی نیچرل ڈیتھ تمہاری ہو جائے یا تم مارے جاؤ، دونوں ہی صورت میں اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ تمہیں رجوع کرنا ہے، تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ابھی پیچھے جو باتیں تھی، خیر یہ جو منافق صفت مسلمانوں میں آ گئے تھے، تو یہ لوگ ہے نا گھر میں بیٹھ کے بس ایسے تبصرے کرتے تھے، جیسے آج کے ٹائم پہ کوئی نیوز کسی کو ملے تو واٹس ایپ پہ پھیلا دیں، ٹویٹر سے پھیلا دیں، یا پھر فیس بک کے ذریعے جو ہے اس کو شیئر کر لیں۔ اس وقت ایسا کچھ میڈیا نہیں تھا، تو لوگ ہے نا صرف ہے نا ماؤتھ پبلسٹی بہت کرتے تھے، گھروں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، یہاں بات پہنچا رہے وہاں بات پہنچا رہے، اس طریقے کی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بہترین کردار پیش کرتے ہوئے بتا رہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا رحمت ہے؟ یہ بات یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، کہ آپ جو ہے نا بہت سافٹ ہارٹیڈ ہو، آپ بہت نرم مزاج ہو ان کے لیے۔ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ دیکھیے اب احد سے واپس آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہ غصہ نہ کریں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مائنڈ کو سیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو ان پر غصہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ یہ فرما دیا نا کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آپ بہت سافٹ ہارٹیڈ ہیں، اور اگر کہیں آپ سخت مزاج ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ کہیں سخت مزاج ہوتے، ایک دم مطلب ہارڈ دل کے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو ضرور وہ سب کیا ہو جاتے؟ منتشر ہو جاتے آپ کے پاس سے، وہ سب آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ ہوتا ہے نا ایسا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اتنا اچھا تھا، صاف تھا، اس سے لوگ ان کے پاس جو ہے وہ آرام سے رہ بھی لیتے تھے۔ ایسی بہت ساری مثالیں حدیثیں ہم کو ملتی ہیں۔ ایگزامپل حضرت انس ملک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے غلام تھے، بہت چھوٹی سی عمر میں ان کی والدہ نے ان کے پاس لا کر چھوڑ دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ کہتے ہیں کہ 10-12 سال کچھ انہوں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
لیکن کبھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہیں، کوئی چیز گر جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے نہیں تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے انس اٹھا کے دے دو، خود جو ہے وہ اٹھاتے تھے. یعنی بہت بہت ہی بہترین کیریکٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو سیرت میں ملتا ہے. پھر یہیں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حالانکہ تھوڑا مشکل کام ہے آگے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دے رہے ہیں، تو کریے کیا ان کے ساتھ معاملہ. آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریے؟ یہ معاملہ کریے تعفو عنہم، پھر ان کو معاف کر دو، واستغفر لہم، اور مغفرت مانگو ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور ڈسکشن رکھو ان سے ڈسکس کرتے رہو، ان سے مشورہ کرتے رہو، ان سے کام میں، معاملات میں. دیکھیے کوئی آپ کا دل دکھائے، کوئی آپ کی جو ہے وہ نافرمانی کرے اور بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مشورہ دے رہے ہیں، یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے کوتاہی ہو گئی، ان سے غلطی ہو گئی، جسٹ لیٹ گو دیم، ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے اگر یہ ایک رول ماڈل، اگر کوئی ہیڈ آف دی فیملی ہے یا ایز اے ٹیچر اگر یہ کیریکٹر، یہ اگر کوالٹیز اپنے اندر لائے تو بہت بہتر ہے کہ اگر ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پھر ہیڈ آف دی فیملی ہے، کوئی بڑا ہے، ان کے چھوٹوں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اللہ سے بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور کیا کہا گیا؟ ٹھیک ہے یہ تمہارے ساتھی ہے لیکن اپنے معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہا کرو. مشورے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے. مشورے سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس میں سکسیس کرتے ہیں ہمیں. اور کیا ہوتا ہے پھر دیکھیے اگر کچھ کام بگڑا تو کسی ایک کے اوپر بلیم نہیں آتا ہے، پھر سارے لوگوں کی رائے تھی نا تو ایک کو بلیم نہیں کر سکتے. اب اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ دیکھو آپ کو مشورہ تو اپنے ساتھیوں سے کرنا ہے، ہاں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتُمْ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم پکا ارادہ کر لو، عزم کر لو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مشورہ کریے اپنے ساتھیوں سے کوئی بھی کام کے بارے میں، اور جب پکا ارادہ ہو گئے کہ اب ہمیں یہ کام کرنا ہے تو ساتھیوں پہ بلیو مت کرو، بالکل بھی نہیں. دیکھیے یہ بہت اچھا ایٹیکیٹ مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے یہاں پر. کچھ لوگ کہتے ہیں نا ایسا، میرے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، میں نہیں ہوتی تو یہ کام ہوتا ہی نہیں. یعنی اس طریقے کی جو باتیں کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، اصل چیز تم نہیں ہو، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ پہ توکل. انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے اس کے اکارڈنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا کام کرتے ہیں. کبھی کبھی دیکھیے کہ اپنی کوئی پاسٹ کی کوئی بات آپ یاد کریے، کبھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہو کہ آپ سوچتی ہیں کہ میں پوری قدرت رکھتی ہوں، میرا پورا پاور ہے کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں، پھر بھی وہ کام آپ کا نہیں ہوتا ہے، 50-50 ہوتا ہے، کبھی کبھی 100% ہو جاتا ہے. تو یہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ فتوکل علی اللہ. اس کام کو لے کر آپ نے خود پر، ساتھیوں پر یا لوگوں پر یا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کیا یا کسی اور پر کیا. جتنا زیادہ اس کام کو لے کر یا اس معاملے کو لے کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر آپ کا توکل ہوگا، بھروسہ ہوگا، یقین ہوگا، اس کے اکارڈنگ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام کو انجام دیتے ہیں. اور دیکھیے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنا. انسان سوچتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انسان کی کوئی قدرت نہیں کسی کام کو کرنے کی یا پھر کسی کام کو انجام دینے کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے آیت کے آخری حصے میں ان اللہ یحب المتوکلین. آپ کو سوچے کیوں بھائی اللہ پہ کیوں بھروسہ کرے؟ تو اس لیے کرو کہ بے شک اللہ وہ پسند کرتا ہے اس پر توکل کرنے والوں کو. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. تو آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بن جائیں تو اللہ پر بھروسہ کریے. اس کے بعد آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اِنْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا ہے. الحمدللہ ایک ایمان والے کو یہ پورا اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ جب میرے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہے
तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। और एक बंदे मोमिन यही सोचकर हर काम में हाथ डालता है कि अल्लाह सुब्हान ताला की हेल्प मेरे साथ है, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जब एक बंदा मोमिन अल्लाह पे तवक्कुल कर लेता है तो अल्लाह सुब्हान ताला भी उसका साथ देते हैं, हर तरफ से अल्लाह सुब्हान ताला उसकी हेल्प करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम अल्लाह पे भरोसा करके कोई काम करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो हमें कहीं पर भी गिरने नहीं देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हेल्प करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला खुद फरमा रहे हैं क्या तुम्हारी जब अल्लाह ताला मदद करे तो तुम ही हमेशा जीतोगे, गालिब आओगे, तुम पर कोई भी जीत नहीं सकता है। हाँ, लेकिन ये भी सोच लो वही यखज़िलकुम, और अगर वो छोड़ दे तुम्हें, फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बअदी, तो कौन है जो मदद कर सके तुम्हारी अल्लाह के अलावा। इस बात पे भी हमें भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने अगर मुझे छोड़ दिया, और अल्लाह सुब्हान ताला किस बंदे को छोड़ते, जो बंदा अल्लाह सुब्हान ताला को छोड़ देता है। अल्लाह सुब्हान ताला को अपना मददगार और अपना वकील यानी कि अपना काम बनाने वाला छोड़कर किसी और को समझता है वो, कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला के अलावा कोई और भी है जो उसका काम बनाता है या बिगाड़ता है। तो इस तरीके की जो तवक्कुल इंसान रखता है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं बताओ कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम्हारी हेल्प कौन करेगा। अल्लाह के अलावा कोई हेल्पर नहीं है हमारा, कोई हमारा वली नहीं है, कोई हमारा नासिर नहीं है, कोई हमारा मददगार नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं। तो इंसान को देखिए कि दीन का काम हो या काम हो, कभी भी ऐसा इंसानों पे जो है इतना बिलीव नहीं कर लेना चाहिए, नहीं उसके बगैर तो मैं ये काम कर ही नहीं सकती हूँ, नहीं बिल्कुल भी मैं तो बिल्कुल डम हो गई हूँ, या फिर नहीं मेरा ये काम नहीं हो सकता है, वो काम नहीं हो सकता। देखिए इंसानों से नहीं, इंसान तो है ही ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप किसी इंसान पे बिलीव कर रहे हो और अल्लाह पे तवक्कुल नहीं, नाउज़ बिल्लाह आप जो है वो सामने वाले पे इतना बिलीव कर रहे हो और फिर अल्लाह सुब्हान ताला जो है उसके अकॉर्डिंग उस रेशो उस परसेंटेज के हिसाब से आपके साथ मामलात करते हैं। तो जब मुझे पता है कि मेरा सारा काम बनाने वाला अल्लाह सुब्हान ताला की जात है, तो मैं क्यों उसके ऊपर बिलीव करूं। इसलिए देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला इंसान के गुमान के साथ है। गुमान क्या होता है, सोच, क्यों बंदा क्या सोचता है। एक अगर समझिए कि एक कोई बुरा काम ही है, लेकिन उस बुरे काम के लिए भी उसकी सोच ये है कि नहीं ये मेरे साथ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जबकि उसको क्या चाहिए कि वो काम मेरे साथ ना हो, मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ कि वो काम मेरे साथ ना हो, तो अल्लाह सुब्हान ताला उसकी हेल्प करते और वो बुरा काम उसके साथ नहीं होता है। हाँ, लेकिन वो सोच है नहीं नहीं ये काम हो जाएगा, मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ऐसा, तो वो बुरा हो ही जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने ये थोड़ी कहा कि मैं बंदे के अच्छे गुमान के साथ हूँ, नहीं ऐसा नहीं है, बस गुमान के साथ हूँ। इसी वजह से देखिए ना बहुत कॉमन से जुमला लोग कहते हैं अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब बंदा जो है वो अपनी सोच अच्छी रखता है, कभी कभी उसकी सोच के अकॉर्डिंग अल्लाह सुब्हान ताला उसके साथ मामला कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक बंदे मोमिन को खुशखबरी ये दी जा रही है कि अल्लाह सुब्हान ताला पे तवक्कुल करना सीखिए। जब अल्लाह पे भरोसा करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला की मदद आएगी, और मदद अल्लाह सुब्हान ताला की आएगी तो अल्लाह सुब्हान ताला तुम पर किसी को जो है वो गालिब नहीं आने देंगे, बल्कि हमेशा तुम ही गालिब रहोगे। तो इंशाल्लाह इस आयत से हमें जो है अल्लाह पे तवक्कुल करना, ये जो एक बात अच्छे से समझ आती है। इंशाल्लाह 160 तक ही रखते हैं इंशाल्लाह। उतरती रहती थी इंशाल्लाह जो है वो सूरह आले इमरान 161 से देखते हैं। तो हर आयत के पीछे कुछ ना कुछ जो है वो मकसद है ज़रूर इंशाल्लाह। जैसे कि इस आयत में जो है 161 में जो बात है 161 ओके कि वमा कान लिनबिय्यिन अय्युल, किसी भी नबी के शान ही नहीं है कि वो खयानत कर ले या खयानत की तरफ लोगों को बुलाए। असल में हुआ क्या था कि जंग उहद में जो है ना एक बेडशीट नहीं मिल रही थी, चादर नहीं मिल रही थी, तो नाउज़ बिल्लाह एक मुनाफिक का सिफत जो एक मुसलमान था, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाने लगा कि इन्होंने ले ली होगी, इन द सेंस चोरी कर ली होगी, नाउज़ बिल्लाह इस तरीके की बातें वो करने लगा। तो देखिए कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगुनाही के आवाज़ में जो है फौरन इस आयत को उतार दिया। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये शान ही नहीं है किसी भी नबी के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अल्लाह सुब्हान ताला के जितने भी अंबिया गुजरे हैं
کسی کے یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ خیانت کرے یا پھر جو خیانت کی طرف لوگوں کو بلائے. اور ایک بات سن لو، اللہ تعالیٰ بول رہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ، جو کوئی بھی شخص وہ خیانت کرے گا تو وہ، یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے آئے گا وہ اسے لے کر، اس خیانت کو لے کر آئے گا بما غل، جو خیانت کی ہوگی اس نے. کب لے کر آئے گا؟ قیامت کے دن. تو کیا پتہ چلا، بات تو چلیے یہاں پہ مال غنیمت کی تھی، لیکن یہاں پر جو ہے وہ اگر آیت کے تعلق سے یا آیت کے حساب سے اگر مجھے اور آپ کو اگر سمجھو کہ عمل کی بات لینی ہے تو دیکھیے خیانت صرف مال اور دولت کی نہیں ہوتی ہے. تو بتائیے آپ میں سے کہ خیانت پھر کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، بتائیے ذرا. ہمارے کانسیپٹ میں تو یہ بات کی بات آتی ہے خیانت، کہ خیانت، بات کی خیانت، اوکے بات کی اوکے خیانت. اوکے بات کی خیانت. بات کی خیانت کا مطلب کیا ہے بتائیے. بات کی خیانت کا مطلب اگر کسی نے ہمارے سے کوئی بات شیئر کیا اور کہا کہ کسی کو بولنا نہیں، اور وہ بات ہم نے کسی کو بول دیے تو وہ بات کی خیانت ہو جاتی ہے. جزاک اللہ خیر. ہاں سریہ، رقیہ کچھ، سوری رخسار کچھ بول رہے. ہاں باجی یہی کہ کسی کی بات جو ہمیں بتاتا ہے اپنے راز کی بات، اور وہ ہمیں یہی کہتا ہے کہ دوسرے سے اس کو مت شیئر کرنا، تو وہ ہوتا ہے امانت. کسی کی سیم چیز ہے، سیم کسی کی کسی فوٹو بات ہے. کی امانت. الحمدللہ. ہاں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں ایسی تو کہ کسی کی صرف مال اور دولت کی ہی امانت نہیں ہوتی ہے. ہمارے پاس دیکھیے کہ مال و دولت تو کم ہی لوگ جو ہے وہ رکھواتے ہوں گے، آج کل بینک میں لاکرز اویلیبل ہو گئے ہیں، لیکن باتوں کی امانت اکثر جو لوگ ہیں وہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے لوگ جو ہے وہ دھیان نہیں دیتے، انسان جو ہے وہ دھیان نہیں دیتا. اور دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب اس برائی میں کوئی انسان ہوتا ہے نا تو سماج میں اس کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کی عزت نہیں کرتے ہیں، عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو یعنی کہ بولتے نا اس کے تو پیٹ میں بات ہی نہیں رہتی ہے. تو دیکھیں باتوں کا بھی خیانت انسان کو نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ تو چلو مال و دولت کی بات ہے، لیکن اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہے. امانت علم کی ہو سکتی ہے، باتوں کی ہو سکتی ہے، مال کی ہو سکتی ہے، کسی بھی طریقے کی. ہر وہ شخص جس نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ کو کچھ کہا ہے اور آپ نے جو ہے اس کے بھروسے کو توڑا، آپ نے کسی سے اور اس کی بات کو شیئر کر لی، تو بات بہت درست جو ہے وہ رخسار اور رومانہ نے بتایا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ. تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہمیں مانگنا چاہیے ان سب چیزوں سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ خیانت کرنے والوں میں شامل نہ کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ جس نے خیانت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے نا، وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے نعوذ باللہ کہ وہ مسلمان کی کیٹیگری سے ہی نکل گیا. اب جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول دے تو یہ بہت خیر خسارے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خیانت سے بچائے، کسی بھی طریقے کی خیانت سے. الحمدللہ. اور دیکھیے کہ کوئی آپ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اس کے بھروسے کو کبھی ختم مت کریے خیانت کر کے. تو یہ تھیم تھا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی وہ جو ہے وہ اس طریقے کا الزام لگا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی. ہاں لیکن یہ سن لو ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر نفس کو اس کی کمائی کا، جو اس نے کچھ بھی نقصان یا کچھ بھی اس نے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. اگر کسی نے خیانت کمائی ہے اپنی زندگی میں تو وہ اس خیانت کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. بہت بڑی بات ہے یہ. اکثر یہ عورتوں میں بہت زیادہ یہ برائیاں پائی جاتی، مرد تو بیچارے ایک بار پیٹ میں بات رکھ بھی لیتے ہیں، عورتوں میں یہ بہت زیادہ برائی، انکلوڈنگ مائی سیلف. اللہ کا شکر ہے خیر میں ایسا کرتی نہیں ہوں الحمدللہ، کیونکہ میرا کام لوگوں میں فساد پھیلانا نہیں ہے، بلکہ کہیں اگر نا اتفاقی ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی مجھے اگر کبھی ایسا کہ بھئی میرے ایک جھوٹ سے اگلے کے بیچ میں نا اتفاقی جو ہے اس میں جو اختلاف ہو رہا ہے وہ اتفاق ہو جائے گا، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ویسا عمل بھی میں کر لیتی نہیں. کہ اللہ کا شکر ہے میں ایسے خیانت نہیں کرتی کسی کی. اور لوگ آج سے نہیں، اللہ کا اتنا احسان ہے کہ بہت میری چھوٹی سی عمر سے لوگ بھروسہ کر کے بات جو مجھ تک رکھتے تھے نا، تو پتہ نہیں یہ اللہ کا احسان اور بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے باتوں کو خود تک رکھنے والا بنایا ہے. احسان ہے اللہ کا، شکر ہے اس کا. تو یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے
ایک پر نا دیکھیں ہم جو ہے عورتوں کے بیچ میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ ایک ہمارے اندر جو برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کو ختم کرنے کی یا اس برائی کو پوری طریقے سے جو ہے ہمارے اندر سے نکالنے کی جو ہے دعا کریں گے انشاءاللہ کہ اس طریقے کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے ختم کر دے. کچھ عورتیں ایک عورت کو تو میں بہت قریب سے جانتی ہوں کہ یہ دیکھیے کہ اور بڑے رعب سے اس بات کو مجھ سے شیئر کر رہی تھی وہ خیر کہ یہ دیکھیے کہ اس طریقے کی بھی عورتیں ہوتی تو مجھے یہ چیز بہت بری لگی کہ کوئی اپنے شوہر کے ساتھ بھی ایسے خیانت کرتا ہے کہ اگر اس کے شوہر مطلب کچھ پیسے شوہر رکھنے کے لیے دیتے ہیں اور یہ ہے کہ اگر لاکھ روپے دیے تو 10,000 روپے یوں ہی غائب کر دیتی ہے, زیور وغیرہ بنا لیتی ہے. اللہ کی پناہ. میں نے کہا ایسا مت کیا کرو, بہت بری بات ہے. تمہارے شوہر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا. تو اس طریقے کی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر, لا حول ولا قوت الا باللہ. مزید اللہ تعالیٰ 162 میں بتا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو اب دیکھو کمپیر جو کیا جا رہا ہے, ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے اور ایک طرف جو ہے ایسے لوگ جو خیانت کرتے ہیں, ایک ایسے لوگ ہیں. چلیے دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. افمن اتبع رضوان اللہ, ایک بات بتاؤ کیا پھر حمزہ پہ زبر جو آپ کو الف دکھ رہا ہوگا تو اصل میں ہم اس کو الف نہیں اس کو حمزہ کنسیڈر کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الف ہمیشہ جو ہے وہ خالی ہوتا ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی حرکت آ گئی تو وہ حمزہ شمار کیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایک بات بتاؤ کیا پھر ایک ایسا شخص ہے جو اتباع کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی, یعنی اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, تو کیا کمم باء بسخط من اللہ, کیا وہ اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے کیا جس نے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے مستحق بنا لیا اللہ کی ناراضگی کا, جو مستحق ہوا اللہ کی ناراضگی کا, یعنی وہ ایسے کام کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں کیا؟ کوشچن ہے یہ. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے پوچھے, ذرا جواب دیجئے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا, تو جواب دیجئے فوراً دیجئے. برابر نہیں ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, وہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ برابر نہیں ہے. اللہ کی بندی تم نے تینوں دفعہ ایک ہی جملہ بولا. ٹھیک ہے چلیے. انسا آنٹی آپ کے یہاں سے بہت انسا آنٹی بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے, آپ کی آواز جو ہے. اچھا کوئی جواب دینا چاہے گا؟ دیکھیے افامن جہاں پہ بھی آئے گا افامن قرآن میں تو اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ذرا یہ دو شخص کی جو صفت والے دو شخص ہے کیا یہ برابر ہو سکتے؟ شاید بات کسی کو سمجھ نہیں آئی اس لیے کوئی جواب نہیں دے رہا ہے. تین سو جی آپا نہیں ہو سکتے دو شخص ایک برابر. جزاک اللہ خیر انوری باجی, گڈ ویری گڈ. اور یہ دیکھیے کہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے. یہ ہوتا ہے فرق قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا اور نہ سمجھ کے پڑھنے کا. اب جب بات مجھے سمجھ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, تو میں بولوں گی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دو شخص برابر نہیں ہو سکتے. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ شخص جو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا ہے وہ مأواہ جہنم وبئس المصیر, کہ ٹھکانہ اس کا جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹ کر جانے کی. لیکن جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھا ہے, آگے اللہ تعالیٰ 164 میں بتا رہے ہیں, 163 میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون, ان کے درجات ہیں اللہ کے پاس اور اللہ دیکھ رہا ہے کیسے وہ عمل کر رہے ہیں, ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے کہ دیکھیے آپ کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خلاصہ کر لیا, اور اللہ تعالیٰ نے بات بتا کے مجھے اور آپ کو چوائس دی ہے, یا تو آپ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو فالو کرو, اللہ کی جو ہے حکم کو فالو کرو, اس کی اتباع کرو, یا پھر آپ ایسے شخص کو فالو کر لو جو اللہ کو ناراض کرتا ہے. یہ چوائس آپ کو اور مجھے دے دی گئی ہے.
मज़ीद अल्लाह ताला देखिए बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत आयत है, आयत नंबर 164 इतनी खूबसूरत आयत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कि देखिए कि इंशाल्लाह आज ये आयत समझने के बाद क्या वाकई मेरे और आपके जो थॉट्स है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो एक फीलिंग होनी चाहिए, हमें एक हमारी सोच जो होनी चाहिए या उनका मकाम हमारी नज़र में जो होना चाहिए, क्या वाकई हम उसको फील करते हैं? आयत नंबर 164 आल इमरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। दर हकीकत एहसान किया अल्लाह ने मुसलमानों पर। आपको बेचैनी नहीं हो रही है? किस एहसान की बात चल रही है? अल्लाह ताला कौन से एहसान की बात कर रहे हैं? वो एहसान ये है कि जब उसने भेजा फ़ीहिम उनमें रसूलम मिन अनफुसिहिम, एक रसूल उन्हीं में से। तो क्या पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों में से ही अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा, और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मुसलमानों पर, ईमान वालों पर अल्लाह ताला का ये एहसान है। बताइए आज तक क्या ये फीलिंग थी हमें कि अल्लाह, या एक ये जुमला हमने कभी अल्लाह सुब्हाना ताला को कहा दुआ मांगने के तौर पे कि अल्लाह तेरा एहसान है कि तूने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो यानी उनका उम्मती बनाया, या उनके सुन्नत पे चलने वाले बनाया, या उनके सुन्नत को समझने की तौफीक दी मुझे, यानी इस तरीके की बातें। तो अल्लाह ताला मन्ना वाह, एहसान है तुम पर। तो देखिए बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते हुए, और देखिए शुक्र अदा करते वक्त और किस तरीके से जो हम एक प्रोटोकॉल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एजाज़ किस तरीके से दे सकते, दरूद और सलाम उनके ऊपर भेजकर। इस तरीके से अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद और सलाम भेजें तो वाकई हम जो है अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि एहसान किया तुम पर। तो थोड़ी बहुत अगर ये बात मुझे और आपको समझ आ जाए तो दरूद और सलाम मतलब पूरी सोच समझकर वो सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फील करते हुए कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानियां उठाई दीन हम तक पहुंचाने के लिए। तो वो सारी उनकी कुर्बानियों को, उनकी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम उनके ऊपर दरूद भेजेंगे तब जाके आपके अंदर दरूद को पढ़ने की फीलिंग आपके अंदर आएगी। उसको समझ कर पढ़िए और बाकायदा पूरे तवज्जे से, और ये फील करते हुए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तूने हमारा रसूल बनाकर भेजा, उनका उम्मती हमें बनाया। अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि उन्हीं में से मुराद क्या है? ये देखिए कि अगर किसी गैर मुल्क के शख्स को, और जैसे कि मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा गया, अरब के ना होते हुए किसी और कंट्री के अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं और अरब में आके लोगों को दावत देते तो क्या क्या परेशानियां हो सकती थी दावत के काम में? बताइए ज़रा, क्या क्या परेशानियां हो सकती थी? बताइए रेहाना। जबान जबान की रेहाना, प्रॉब्लम हो सकती है। ओके वेरी गुड। नाउ कश्मीरा लैंग्वेज बाजी की आप क्या बोलना चाहती है? हाँ साइमा बोलो। जी वो जानते थे ना अपने लोगों में क्या कमी है और क्या नहीं है, तो वो उन यानी अपने लोगों के जो हम साथ में रहते हैं उनको सब अच्छा बुरा समझता है कि क्या है क्या नहीं है, तो उनको समझना भी अच्छा रहता है, बताना भी अच्छा होता है। ओके ठीक है। हाँ साइमा क्या बोल रहे हो? मैं भी लैंग्वेज का ही बोल रही थी, और दूसरी चीज ये होता है कि जो अपने मतलब अपने में से ही होता है तो हम उनकी बात जल्दी इजीली मान लेते हैं, और जो गैर मतलब ऐसे कि किसी फॉरेनर इंसान होगा तो उसकी बात हम जल्दी मतलब मानते नहीं और बिलीव भी नहीं करते ना उस चीज पे जल्दी। ओके ठीक है। मेन थिंग इज जबान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि अब जब हम सामने वाले को उसी की ज़बान में बात समझाते हैं तो बात उसको जल्दी समझ आती है, राइट? ओके इसी तरीके से जो देखिए कि जो भी उम्मत में अल्लाह ने जो है जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो उन्हीं के कौम में से अल्लाह ने उठाया रसूल बनाकर ताकि उनकी ज़बान में दाई दीन का काम वो इजीली कर सके। अब हमें जब दूसरी कौम में अगर काम करना है अल्लाह के दीन का तो उसी हिसाब से हमें लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी कि ताकि हम जो है वो और अच्छे तरीके से जो है वो दीन का काम कर सकें। तो ये देखिए कि क्या पता चला कि दाई दीन जो है वो अपने लोगों में बहुत अच्छे तरीके से, अपनी ज़बान में वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो दीन का काम कर सकता है।
الحمدللہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ملٹی لینگویج کا اگر جو ہے وہ ہنر دیا ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، تو آپ اللہ کے راستے میں اس کو یوز کریے. جو بھی لینگویج آپ کو آتی ہے، آپ اس تھاٹ سے یا آپ سیکھ رہی ہیں یا کچھ، تو اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میں اس لینگویج کو تیرے جو ہے وہ دین کے کام میں لگاؤں. تو دیکھیے حالانکہ ہے وہ دنیا کی تعلیم ایجوکیشن، لیکن آپ اس کو آخرت میں استعمال کر سکتی ہیں انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ کے کلام کو آگے پہنچا کر. اب دیکھیے کیا کیا احسانات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور اللہ نے ہم پر کیے. نمبر 1، یتلو علیہم. سب سے پہلی بات کہ وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر کس پر؟ اس وقت جو بھی مسلمان لوگ تھے وہ لوگ. دیکھیے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل، یعنی کہ ایز اے ہیڈ، ایز اے ٹیچر، یعنی کہ ہم اس طریقے کا رول ماڈل اپنے اندر لا سکتے ہیں انشاءاللہ. وہ پڑھ کر سناتے ہیں ان پر اوکے علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں. نمبر 1 تو کیا پتہ چلا؟ آیتیں پڑھنے سے زیادہ سننے میں جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسا نہیں کہا کہ مطلب آیتیں اتری لکھوا دیا دین لے جاؤ گھر میں پڑھ لو جا کے. تو کیا پتہ چلا؟ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ کہیں پر بھی صرف پڑھو 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 کر کے پورے قرآن میں یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا کہ تم اس کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو. ایک آیت ایسی آپ کو نہیں ملے گی. آپ پہلے سے لے کے تیسرے سپارے تک پڑھ لیجئے ترجمے کے ساتھ، کہیں پر بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی. اچھا یہاں پر بھی جو آیت آئی ہے، جب کوئی اور ہمیں پڑھ کر سناتا ہے تو ہمیں وہ چیز بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے. اور الحمدللہ بچپن سے یہ عمل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کبھی بچپن میں مدرسے میں پڑھے، پھر اس کے بعد بڑے ہوئے تو اور پھر مدرسے میں پڑھے، تو ٹیچر سے سن ہی رہے نا، ہم ابھی تک سنتے رہتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی آیتیں انسان کو سن کر جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے. نمبر 2 تو ایز اے استاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ صرف آیتیں پڑھ کے نہیں سنائی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرتے ہیں ان کا. تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیے ذرا. رومانہ تم نہیں بولنا کیونکہ یہ نو یہ سب میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں. نہیں 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 تزکیہ تزکیہ کا مطلب ہے ان کے اعمال اور ہوتا ہے کہ جو اپنے تزکیہ. شاہین ایک ایک بولو، شاہین بولو. اعمال اور اخلاق کی اصلاح کرنا، یعنی جو اندر سے پیوریفائی کرنا. ویری گڈ، تھوڑا سا تم نے صحیح کہا. اور کوئی خلاصہ کرے گا اس کا؟ باجی ہمارے اندر اگر کوئی برائی ہے اور تو اس آیاتیں سن کر پھر ہم اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں، پاک کرنا اپنے آپ. گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ 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 گڈ. اور کوئی؟ ہاں یہاں سے کوئی بول رہا تھا، آئی تھنک رضوانہ تم کچھ کہہ رہے تھے، بولو رضوانہ. جیسے کہ اگر اپنے اندر ایک برائی ہے اور اس برائی کو نکالنے کے لیے جب تک کوئی ایک اچھا کام نہیں کریں گے نا، تب تک اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کر سکتے ہم لوگ. اوکے ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ لوگ سب صحیح جا رہی ہیں. ان شارٹ میں اس کی ڈیفینیشن آپ کو دے دوں اگر، کہ اپنے اندر سے برائیاں ختم کرنا اور اچھائیاں لانا. ٹھیک ہے، اور دیکھیے کہ برائیاں ختم کرنا، اچھائیاں لانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا سب سے بہترین ہجرت کیا ہے کہ اچھائیوں کو اپنے اندر لائیے اور برائیوں کو ختم کیجیے. تو اور دیکھیے زکیہ جو ہوتا ہے، زکیہ زال سے جو آتا ہے، زکافیہ، یہ ہوتی ہے اندر کی پاکی. طہارت جو ہوتی ہے وہ ایکسٹرنلی پاکی جو ہماری ہوتی ہے، جیسے وضو اور غسل وغیرہ کے تھرو ہم جو ہے وہ پاکی حاصل کرتے ہیں. تو دونوں میں فرق کیا ہے کہ زکیہ سے ہی تزکیہ نکلا ہے. تزکیہ یعنی اندر سے اپنے اندر جو برائیاں ہوتی ہیں انسان کی، وہ اللہ کے کلام کے ذریعے ہی جو ہے آپ اپنے آپ کو انٹرنلی پیوریفائی کر سکتی ہیں. دوسری دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جس سے آپ کا نفس جو ہے وہ پاک ہو سکے. اور تزکیہ نفس کے لیے تیسرے سپارے میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی رکھے میری اور آپ کی کہ انشاءاللہ وہاں تک ہم پہنچے. تیسرے سپارے میں ان ڈیٹیل اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے. نمبر 2 تو یہ دیکھیے کہ اگر اللہ کا کلام آپ سن رہی ہیں، سیکھ رہی ہیں،
اور اگر آپ کے اندر پاکی نہیں ہوئے گی تو پھر دیٹ مینس میرے اندر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر پیوریفیکیشن نہیں ہو پا رہا ہے آپ کا. تو یہ ہے کہ پھر میں اپنی طور پہ اور زیادہ کوشش کروں گی کہ کس طریقے سے آیتیں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کلام کو اتاریں اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیں. نمبر 3 اس وَيُعَلِّمُهُمُ اور وہ تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں انہیں، کس کو؟ مسلمانوں کو. اس وقت جو بھی تھے. تو آج کے ٹائم پہ ہر ایک ٹیچر کو یہ اپنے اندر جو ہے وہ کوالٹیز لانی چاہیے. کیا سکھاتے ہیں؟ کتاب اور حکمت. کتاب سے مراد یہاں پر جو ہے وہ قرآن ہے، حکمت سے مراد یہاں پر حدیث مبارکہ ہے. تو کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ صحیح سے زندگی گزار ہی نہیں سکتا یا اس کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ کتاب اور سنت دونوں پر جو ہے وہ سیکھے نہیں. پہلی بات سیکھنے کی آئیے، اس کے بعد عمل کی آئیے. کیونکہ جب تک انسان صحیح سے سیکھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا؟ اور ایسے عمل کرنا ہے تو کرتے رہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خود یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ وہ سب تھے اس سے پہلے یقیناً کس میں؟ کھلی گمراہی میں. چلے میں اور آپ اگر اس آیت کو اپنے اوپر لیں تو بتائیے کیا میں اور آپ قرآن کو سیکھنے سے پہلے کھلی گمراہی میں نہیں تھے؟ پتہ ہی نہیں تھا کیا دین ہے، کیا کتاب ہے، قرآن میں کیا ہے، صحیح چیز کیا ہے، غلط چیز کیا ہے، بالکل نہیں پتا تھا ہمیں. اور ایک مطلب بس یوں ہی زندگی گزار رہے تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا یہ مقصد تھا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ان کی جو ڈیوٹیز تھی آج ہر مسلمان کی وہ ڈیوٹی ہے. آج امت محمدیہ میں بہت سارے لوگوں نے ان کے مقصد کو فوت کر دیا. مقصد کو تو فوت بھی کر دیا، ہاں، لیکن بیکار چیزوں میں پڑے رہ گئے. ان کے نعرے لگائیں گے، جلوس نکالیں گے، جھنڈے لگائیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ عالم کیا کیا کرتے رہتے. آپ یہ بتائیے کہ اصل مقصد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا یہ تھا. پورے قرآن اور سنت میں آپ کو کہیں یہ بات نہیں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا لو، یہ منا لو، وہ منا لو. ہاں، یہ ضرور آپ کو ملے گا کہ یہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے تھے کہ جو جہاں پر ہے اور وہ جو آگے یعنی کہ جیسے کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ جس رخ میں کھڑے تھے وہ اسی رخ میں نکل گئے آگے دین پھیلانے کے لیے. دنیا میں دین اس طریقے سے پھیلا. تو کچھ مقصد لے کر نا. اور آگے کی آیتیں تو بہت زبردست ہے. سورہ آل عمران کے آخر کا آیتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے کہ انسان اس کو اپنی زندگی میں لے آئے تو دیکھیے اس کی زندگی کس قدر جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کا جو مقصد تھا اس کو اپنی زندگی میں لا کر دکھائیے، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے
اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے۔ آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں سچ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔